السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لفظ صلی اور صلی میں کیا فرق ہے؟ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور کہیں پہ آپ اللہم صلی پڑھتے ہیں، تو اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہیں پہ صلی آ رہا ہے لام کے زبر کے ساتھ، اور کہیں پہ صلی لام کے کسرے کے ساتھ، لام کے زیر کے ساتھ۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے ان دونوں میں فرق نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ جو ہے اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم علماء کو دیکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اسی طرح بعض عوام کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یعنی لام کے زبر کے ساتھ۔ حالانکہ ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو درود میں لکھا ہوتا ہے اللہم صلی، لام کے کسرے کے ساتھ، لام کے زیر کے ساتھ۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو یہ فرق بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اس مسئلے کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ہر روز جو ہے کثرت کے ساتھ درود شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ وہ تو یہ مسئلہ آپ سمجھیے کہ کہاں پہ صلی پڑھا جاتا ہے اور کہاں پہ صلی لام کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے کو غور سے سنیے گا تاکہ یہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ سکے۔ دیکھیے، لفظ صلی جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی کو دعا دے رہے ہو، یعنی یہ بطور دعا جب استعمال ہوتا ہے تو لام کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے۔ اور جہاں پر لام کے زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں درخواست کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ یوں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما۔ تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے لیے جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی چونکہ گزر چکا ہوتا ہے تو اس میں ایک یقینی ہوتی ہے یہ بات، یعنی اس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، ماضی میں چونکہ کام ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما۔ تو اس دعا میں جب ہم ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی یقین ہوتی ہے کہ گویا یہ دعا قبول ہو گئی، جیسا کہ ماضی میں جو بھی کام ہو گیا ہو، جو بھی کام ہو چکا ہوتا ہے تو وہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم یہ دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو ماضی کے صیغے کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں یقین ہوتا ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول ہو گئی ہے۔ تو ویسے بھی آپ درود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ ویسے قبول ہو جاتا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ماضی کا جو صیغہ استعمال کرتے ہیں اسی لیے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اور جہاں پر لام کے کسرے کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ سے درخواست کی جاتی ہے، جیسا کہ درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح جو دیگر درود ہے وہاں پر لام کا جو کسرہ ہے یعنی لام کے زیر کے ساتھ جو ذکر ہے وہ اصل میں وہاں پر اللہ سے درخواست کی جاتی ہے، وہ امر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اللہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ اپنی رحمت اور سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہے ماضی کا صیغہ اور ایک ہے امر کا صیغہ۔ ماضی کا صیغہ بطور دعا کے استعمال ہوتا ہے، اور امر کا جو صیغہ ہے وہ بطور درخواست کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے تو وہ بطور دعا ہے، اور جہاں پر اللہم صلی ہے وہ درخواست کے طور پہ وہ اللہ سے درخواست کی جاتی ہے، وہ امر کا صیغہ ہے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اگر درود کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔